السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، ہم نے کتاب انسان کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفحہ نمبر 193 تک سنا اور پڑھا تھا۔ آج ہم دوبارہ سے 194 سنیں گے اور پڑھیں گے۔ تو سورہ فاطر آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا مبشر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی بشارت دی تھی۔ حبیب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ اللہ کے بہت قریب ہیں۔ آپ کے منہ میں اللہ کا کلام ہے۔ معراج اس کی روشن دلیل ہے کہ آپ اللہ کے حبیب ہیں۔ بنیا اس کا مطلب ہے صاف اور واضح۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دلائل و آیات کا مجموعہ ہیں۔ صداقت حقانیت کا پیکر، جہالت و گمراہی کو دور کر کے نور ایمان سے اجالا کرنے والے ہیں۔ آمد آفتاب، دلیل آفتاب، رحمت للعالمین، یہ خطاب دے کر اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے۔ آپ مجسم رحمت ہیں۔ فرمایا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں، ہم نے تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ روح الحق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ روح الحق آئے گا اور تمہیں صداقت کی تعلیم دے گا۔ وہ جو کچھ بھی کہے گا اپنی طرف سے نہیں بلکہ جو اس سے کہلوایا جائے گا وہی کہے گا۔ اس کی تعلیم سے صحرا نشین پستی سے نکل کر بلندی کے عظیم ترین مقام پر پہنچیں گے۔ زندگی کو تازگی کہنے والا کلام اس کے منہ میں ہوگا۔ اس کی تعلیم سے ظاہر و باطن پاک اور دل و دماغ روشن ہو جائیں گے۔ داعی اللہ، جو دوسرے کو دعوت حق دے اسے داعی اللہ کہتے ہیں، اور آپ کی زندگی کا مقصد لوگوں کو دعوت حق دینا تھا۔ شاہد، آپ بہترین شاہد اور اچھے گواہ ہیں۔ آپ کی شہادت نے بے خبروں کو خبردار اور بے علموں کو عالم بنایا۔ آپ نے اللہ کی ربوبیت و معنویت ثابت کی، نبوت و رسالت کے خصائص، وحی کی حقیقت، اعمال کا روح سے تعلق، سزا و جزا اور شریعت کی ضرورت کے آپ شاہد ہیں۔ شافع، اسلامی شفاعت کے 2 اصول ہیں، جس کو اللہ اجازت دے اور وہ کہے درست بات۔ حضور کی ذات گرامی کا منصب ہی وہ مقام محمود ہے جن کو شفاعت کرنے کی فضیلت سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قیامت کے دن میں اسے معاف کروں گا جس کی شفاعت آپ کریں گے۔ شارع کا مطلب ہے راستہ بتانے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ صاحب شریعت و پیغمبر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے بعد وہ آئے گا، اس کے ہاتھ میں آخری شریعت ہوگی اور منہ میں خدا کا کلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا کہ میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ اس کو مضبوط کرنے آیا ہوں۔ زبور بھی تورات کا ایک پارہ ہے اور انجیل آپ کی خوشخبری دینے کے لیے نازل ہوئی۔ جیسا کہ نام سے معلوم ہوتا ہے، صاحب بامائن ہمیشہ ساتھ رہنے والا۔ اس محسن انسانیت کا پیغام آخری اور ابدی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نے حضور کا نشان انہی الفاظ میں دیا تھا کہ وہ ان کی تعلیمات ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ طٰہٰ دنیا کی ظاہری نمائش اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کا سبق دینے والا ہے۔ وہ رضی اللہ کی سند ہاتھ میں لے کر آیا۔ اس کی راحت، اس کی آسائش، اس کی خوشنودی کا نگراں خود رب العالمین ہے۔ طیب، اس کی اصل نسل خود آپ کا پیکر اطہر ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے۔ طاہر یعنی پاکیزگی کی تعلیم دینے والا۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ اس کی تعلیم نے طہارت سکھائی، وہ خود مطہر بھی اور مطہر بھی۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
تو وہ نور پر ہے اپنے رب کی طرف سے، وہ خود نورانی لباس میں ملبوس ہے اور اس پر نازل کتاب نورانی ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس نے اس نور کا اتباع کیا جو اس پر نازل کیا گیا۔ سورہ مائدہ میں اس کا نام نور بتایا گیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، یہ بات تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے۔ حشر کے دن اللہ تعالیٰ کی ندا پر لبیک کہنے والے امت کی عذر خواہی اور چارہ گری کرنے والے آپ ہوں گے۔ عاقب کا مطلب ہے سب سے بعد میں آنے والے، سب انبیاء کی اقتدا کو جمع کرنے والے، بے مثال بے نظیر نبوت کا اختتام اور انجام رسالت آپ پر ہے۔ صدو، واضح اور واشگاف الفاظ میں بیان کرنے کو صدو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسرار الہی کو صاف صاف کھول کر بیان کیا، بغیر کسی ڈر و دباؤ کے صاف الفاظ میں کہا، اے یہود و نصارہ، تم لوگ سچائی کے کسی درجے پر بھی نہیں ہو جب تک تم تورات و انجیل اور جو خدا کا کلام اس کی طرف رجوع ہو کر قائم نہ ہو جائے۔ سورہ مائدہ۔ مشرکین اور بت پرستوں سے کہا کہ تم اور تمہارے بت سب دوزخ کا ایندھن ہے۔ ماہی، شرک و گمراہی کو مٹانا آپ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ 360 بتوں کو منہ کے بل گرایا۔ آپ کے بتانے کے بعد عیسائیوں نے حضرت مریم کو خدا کہنے سے گریز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے بعد مانی کی مشرکانہ تعلیم سے اہل ایران کو نجات ملی۔ شراب اور جوئے کو نجس ٹھہرایا۔ تمام فاسد اور گھٹیا رسومات آپ کی پاک و طیب تعلیمات سے ختم ہوئیں۔ مصطفیٰ، تورات میں آخری نبی کی خاص پہچان بھی بتائی گئی ہے کہ اس کے منہ میں خدا کا کلام ہوگا اور وہ برگزیدہ ہوگا۔ مصطفیٰ کے لغوی معنی برگزیدہ کے ہیں۔ آپ کی بندگی و عبادت کے باعث وحی ربانی کا آپ پر نزول ہوا اور مسلسل وحی کی تنزیل و تکمیل آپ پر ہوئی۔ عبداللہ، انسانیت کا کمال ہے۔ عبودیت اور تکمیل انسانیت بھی نبوت سے ہوتی ہے۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت پیار سے اپنے حبیب کا ذکر کیا تو انہیں عبد ہی کہا۔ نذیر۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 1 کا ترجمہ ہے، تمام حمد و ثنا اس خدا کے لیے ہے جس نے فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ وہ دنیا جہاں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ سورہ نجم آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر حکم بھیجا اللہ نے اپنے بندے پر جو بھیجا۔ مدثر کے معنی ہے چادر لپیٹنے والا، کمبل لحاف اوڑھنے والا۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو کفر و گمراہی سے پاک صاف کیا، خوبصورت و مضبوط بنایا، دنیا والوں کی دین و دنیا کی تمام ضروریات کو مکمل کیا، ظاہری و باطنی پاکی سے دنیا کو شفاف اور مصفا کیا۔ مزمل، کپڑا لپیٹنے والا، جھرمٹ مارنا۔ مزمل اس لیے کہا ہے کہ دنیا کی گمراہی، تاریکی، کفر و شرک کو دیکھ کر آپ دل برداشتہ نہ ہو جائیں اور آپ کے کان جھوٹ، فریب اور برائیوں کو نہ سن سکیں، کیونکہ ان سب سے بچ کر غار حرا کی تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے متعلق سوچتے تھے اور قوم کو غار مذلت سے نکالنا چاہتے تھے، جہاں خداوند کریم نے آپ کی پاک سرشت کو اپنے نور سے منور کر دیا، وہاں اسرار دنیا منکشف کر کے اپنے کلام سے نوازا اور قوم کو سدھارنے کے لیے نسخہ کیمیا عطا کیا۔ جس نے وحشی بدوؤں کی دنیا بدل دی، وہ کبھی خوشخبری دیتا اور کبھی ڈراتا، اس کو وہ آخری شریعت عطا ہوئی جو ابدی ہے۔ یاسین۔ سردار، سید، سرد عالم، سرور عالم، شافع محشر اور نور مجسم آپ ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پاک ناموں اور صفات حمیدہ سے قرآن میں مخاطب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام الہی میں جن پاک ناموں اور صفات حمیدہ سے مخاطب کیا اس ہے نبی، سورہ ہے اعراف، مائدہ، برات، حجرات، احزاب، فاطر، تحریم، الطلاق، ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی کہہ کر مخاطب کیا، اور سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ اعراف، سورہ انفال اور سورہ توبہ میں رسول کہہ کر مخاطب کیا۔ اس کے علاوہ سورہ نحل، سورہ اسراء، سورہ حج، سورہ مومن، سورہ زخرف، سورہ عنکبوت، سورہ حجرات، سورہ الفتح، سورہ احزاب، سورہ فاطر، سورہ دخان، سورہ حدید، سورہ مجادلہ میں بھی رسول کہہ کر مخاطب کیا۔ اس کے علاوہ سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق، سورہ جمعہ، سورہ جن، سورہ نور، سورہ الصف، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ الحاقات میں رسول کہہ کر مخاطب کیا۔ اس کے بعد نبی یعنی خبر دینے والا کہہ کر مخاطب کیا۔ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ حج، سورہ فرقان، سورہ اسراء، سورہ آل عمران۔ اس کے بعد آپ کو محمد کہہ کر مخاطب کیا، سورہ آل عمران، سورہ احزاب، سورہ الفتح، اور احمد کہہ کر مخاطب کیا، سورۃ الصف، عبد کہہ کر مخاطب کیا سورہ حدید میں، سورہ جن میں، سورہ کہف میں، اور شاہد کہہ کر مخاطب کیا سورہ احزاب میں، سورہ الفتح میں، سورہ مزمل میں، مبشر کہہ کر مخاطب کیا سورہ احزاب میں، سورہ الفتح میں، فرقان میں، سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں، سورہ سبا میں، سورہ فاطر میں، سورہ نساء میں، نذیر کہہ کر مخاطب کیا سورہ بقرہ میں، سورہ عنکبوت میں، سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں، سورہ حجر میں، سورہ فاطر میں۔ اس کے علاوہ نذیر کہہ کر مخاطب کیا سورہ الفتح میں، سورہ ملک میں، سورہ زاریات میں، سورہ فرقان میں، سورہ بقرہ میں، سورہ سبا میں، سورہ سعد میں، سورہ احقاف میں، سورہ الغاشیہ میں۔ اس کے بعد سراج کہہ کر مخاطب کیا سورہ فاطر میں۔ اس کے علاوہ سورہ فاطر میں دائی علی اللہ بھی کہہ کر مخاطب کیا گیا۔ یہاں ہمارا حصہ دوم ختم ہوتا ہے۔ اب یہاں سے ہمارا حصہ سوم شروع ہوگا، ریاست مدینہ۔ اس کا پیش لفظ ہے جسے برجس عرفان نے تحریر کیا ہے۔ ہماری والدہ محترمہ بلقیس فاروق نے اپنی زندگی میں کتاب بعنوان انسان کامل حصہ دوم تک مکمل کر لی تھی۔ طباعت کے دوران یہ احساس ہوا کہ ہجرت مدینہ کے بعد درپیش غزوات و واقعات کو بھی اس کتاب کی زینت بنایا جائے تاکہ قارئین کو کسی تشنگی کا احساس نہ رہے۔ یہ تیسرا حصہ ریاست مدینہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار کی عظمت، عسکری قیادت و تنظیمی صلاحیت اور قائدانہ رفت کو خراج تحسین پیش کرنا مقصود ہے، اس لیے واقعات کو ترتیب وار بیان نہیں کیا گیا ہے۔ قلم ہاتھ میں لیا تو اپنی کم مائگی کا ادراک ہوا، نہ تو والدہ صاحبہ جیسا مدلل طرز فکر، نہ ان جیسا وسیع و عمیق مطالعہ اور ان کی جیسی زبان و بیان پر دسترس۔ بہرحال جو کچھ لکھا گیا ہے اپنی کوتاہیوں کے اعتراف کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ حاکمیت اعلیٰ ہجرت مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
زندگی میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ پوری تاریخ عالم کا ایک انتہائی اہم واقعہ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی ایک اسلامی ریاست کی داغ بیل پڑ گئی۔ مدینہ میں ایک نیا معاشرہ، ایک نئی طرز زندگی اور ایک نئے نظم و نسق کی ابتدا ہوئی۔ غرض یہ کہ ایک نئی ریاست کی بنیاد پڑ گئی، جسے ہم بجا طور پہ ریاست مدینہ کا نام دے سکتے ہیں۔ کسی بھی ریاست کے خدوخال کا جائزہ لینا ہو تو دیکھنا ہوگا کہ اس کے منتظم کون ہیں، وہ اپنے سامنے کن مقاصد کا تعین کرتے ہیں، کیا قواعد و ضوابط مرتب کرتے ہیں اور ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے کیا اقدامات اٹھاتے ہیں۔ ہر ریاست کے پیش نظر جو بنیادی معاملات ہوتے ہیں وہ عموماً یہ ہیں: حاکمیت اعلیٰ اور آئین سازی، داخلی امور، خارجی امور، حاکمیت اعلیٰ اور آئین سازی۔ اسلام کی روح سے حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کو زیب ہے، وہ قادر مطلق ہے اور تمام کائنات کا مالک ہے۔ سورج، چاند، ستارے، بحر و بر، برق و بارہ، زمین، آسمان، انسان، حیوان، چرند و پرند، ہر طرح کی آبی و خشکی پر پیدا ہونے والی مخلوق، شجر و حجر، سب کا خالق، ہر شے اسی کے تابع فرمان ہے۔ روئے زمین پر انسان اللہ کا نائب ہے اور اسی کے حکم سے خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کا شرف رکھتا ہے۔ اس کا نائب ہونے کی حیثیت سے بہترین اوصاف و کردار کا حامل شخص ہی اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کامل ہیں۔ آپ صدق و صفا میں، جود و سخا میں، ایفاء عہد و پاسداری میں، وعدہ میں، امانت و دینداری میں، پاک بازی و فعل و عمل میں، بصیرت و فراست میں، فہم و دانش میں یکتائے روزگار ہیں۔ غرض یہ کہ آپ ہر اعتبار سے قرآن کی مجسم تصویر ہیں۔ آپ پیکر خلق عظیم اور اخلاص و وفاداری کا مکمل نمونہ ہیں۔ آپ کی ذات اقدس صفات و کمالات کا حسین امتزاج ہے۔ آپ امی لقب تھے کیونکہ آپ نے کسی انسان کے سامنے زانوئے تلمس تہ نہیں کیا تھا۔ اس امر میں اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے کہ انسان آپ کا استاد، معلم یا رہبر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ آپ نے براہ راست اللہ تعالیٰ سے اکتساب علم کیا، اس لیے آپ سرچشمہ علم ہیں۔ آپ علم و فضل، دانائی اور معاملہ فہمی میں بے مثال ہیں۔ آپ تعلیمات دینی و دینوی میں معلم اعظم ہیں، میدان حرب میں سپہ سالار اعظم ہیں، عدل و انصاف میں منصف اعظم ہیں، ترویج قوانین میں مقنن اعلیٰ ہیں اور تبلیغ میں مبلغ اعظم ہیں۔ آپ جیسے اوصاف حمیدہ اور ہماگیر صفات سے متصف نہ روئے زمین پر کوئی پیدا ہوا اور نہ تا قیامت پیدا ہوگا۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 کا ترجمہ ہے: اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ آئین و قانون مرتب کرنے کا کام اللہ تعالیٰ نے خود کیا تھا، کیونکہ تمام قوانین کا ماخذ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ ترتیب نزول قرآن پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت مدینہ سے قبل وہ قوانین و احکامات عطا کیے گئے جن کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد یعنی اسلامی ریاست کے قیام کے بعد قرآن کریم میں ان قوانین و احکامات کے بارے میں آیات کریم نازل ہوئیں جن کا تعلق انسانی معاشرہ اور اجتماعی زندگی سے ہے۔ انہی کی روشنی میں ابتدائی مجلس شورا قائم ہوئی جس کے ذمہ امور ریاست چلانے کا کام تھا۔ بعض معاملات میں رسول اقدس نے اپنے مشیروں کی مشاورت کے ساتھ بھی فیصلے کیے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 38 کا ترجمہ ہے: جو اپنے رب کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں۔ بے مثال منتظم اعلیٰ
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے راستے میں دوشنبہ بمطابق 8 ربیع الاول 14 سن نبوت یعنی 1 ہجری قبا پہنچے۔ یہاں پر بے شمار لوگ آپ کے استقبال کے لیے جمع تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبا میں قیام فرمایا۔ اسی دوران مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز پڑھی۔ یہ آپ کی نبوت کی پہلی مسجد ہے۔ آپ جمعے کے دن حکم الہی کے مطابق قباء سے عازم مدینہ ہوئے، راستے میں جمعے کی نماز پڑھی، پھر مدینہ کے اندر داخل ہوئے جہاں انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا۔ مدینہ کا اصلی نام یثرب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اس کا نام مدینۃ النبی ہو گیا۔ مدینہ میں آپ کو 3 طرح کے لوگوں سے معاملات درپیش تھے۔ اول اہل مدینہ، یہ مسلمانوں کی وہ جماعت تھی جس کی اپنی زمین، مکان اور اپنے اموال تھے۔ ان کے 2 بڑے قبائل اوس و خزرج تھے جو آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ مسلمانوں کا دوسرا گروہ ان مہاجرین کا تھا جو مکہ سے لٹ پٹ کر آئے تھے۔ ان کے پاس نہ رہنے کا ٹھکانہ تھا، نہ کوئی ذریعہ معاش اور نہ کوئی مال و متاع۔ یہ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے اور مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ ان کے لیے جائے پناہ اب مدینہ ہی تھا۔ مدینہ میں ان مہاجرین کی تعداد بتدریج بڑھتی جا رہی تھی۔